السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام راکیش کمار ہے اور میرا تعلق لاہور کے پرانے علاقے سے ہے۔ میرے آباؤ اجداد بھی برسوں سے یہیں کے رہنے والے تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ لوگ یہیں پر رہتے تھے، اور پھر جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر جانے کے بجائے یہیں پر رہنا مناسب سمجھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ یہیں پاکستان کے ہی ہو کر رہ گئے تھے، اور ان کے بعد ان کی آنے والی نسلیں یعنی کہ ہم لوگ بھی اسی شہر اور اسی جگہ پر رہتے آ رہے تھے۔ پہل تو یہاں پر ایک بہت بڑی حویلی تھی، اور اس میں میرے دادا اور ان کے سارے بھائی مل کر رہتے تھے۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، سب لوگوں نے الگ الگ رہنا پسند کیا تھا، اور یہی مناسب سمجھا تھا۔ ان لوگوں میں وہ اپنائیت اور محبت نہیں رہی تھی جو پہلے لوگوں میں ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگوں نے علیحدہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح سے اس حویلی کو بیچ دیا گیا تھا، اور سب لوگوں کو ان کا حصہ دے دیا گیا تھا تاکہ وہ جہاں جا کر رہنا چاہیں اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں۔ میرے دادا نے بھی اسی علاقے میں ہی ایک چھوٹا سا اپنا گھر بنا لیا تھا، اور یہ وہی گھر تھا جس میں آج اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کے ساتھ میں رہتا تھا۔ اماں ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک بہن تھی جو کہ مجھ سے بڑی تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی اور اپنے گھر والی تھی، اور ایک بڑا بھائی تھا، وہ بھی شادی شدہ تھا۔ میں دونوں سے چھوٹا تھا۔ شادی کی عمر تو میری بھی تھی، لیکن ابھی تک کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی تھی، نہ ہی کبھی میں نے گھر میں اس بات کا ذکر کیا تھا، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ تھی۔ جب اماں ابا زندہ تھے تو انہوں نے بہت کہا تھا کہ میں شادی کر لوں، لیکن مجھے بھی اس بارے میں سوچنا تھا، تو میں ماضی کی یادوں میں کھو جاتا تھا، وہ ساری باتیں جو میں ابھی تک نہیں بھلا پایا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے کسی لڑکی سے محبت ہوئی تھی، اور شاید آخری مرتبہ بھی۔ اس لڑکی کو میں چاہ کر بھی ابھی تک بھلا نہیں پایا تھا، جبکہ یہ سارے واقعے کو 4 سال گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک وہ لڑکی بالکل ویسے ہی میری آنکھوں کے سامنے مجھے دکھائی دیتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں اسے روز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ میں نے اسے بھولنے کی بہت کوشش کی تھی، یہاں تک کہ میں نے شادی کرنے کے بارے میں بھی سوچ لیا تھا۔ اماں کے کہنے پر ایک لڑکی سے منگنی کر لی تھی، لیکن میری محبت نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے میں نے منگنی سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد گھر والوں کو منع کر دیا تھا کہ انہیں میرے لیے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں یونیورسٹی میں تھا، مجھے وہاں پر جاب کرتے ہوئے دوسرا سال تھا، جب وہاں پر ایک نئی لڑکی آئی تھی، اور پہلے ہی دن اپنی معصومیت کی وجہ سے میرے دل میں اتر گئی تھی۔ جیسے ہی میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا تو وہ لڑکی بے دھیانی میں مجھ سے ٹکرا گئی تھی، جبکہ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا اس کالج میں پہلا دن ہے، اور وہ کسی بہت ہی شریف اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے، کیونکہ اس کے حلیے سے ہی اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں چھپائے ہوئے، چہرے کو نقاب سے ڈھانپے ہوئے، مشکل سے وہ اپنے قدموں پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاید آج سے پہلے وہ کبھی ایسی جگہ پر نہیں گئی تھی جہاں پر لوگوں کا اس قدر رش ہوتا، یا پھر اسے گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ میں نے فوراً اس کی ساری کتابیں سمیٹ کر اسے واپس کی تھی، اور اس نے معذرت کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی مدد کرنی چاہی۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس یونیورسٹی میں نئی آئی ہے، اور آج اس کا پہلا دن ہے۔ اس کا تعلق جس گھرانے سے ہے وہاں پر لڑکا لڑکی ایک ساتھ کہیں پر بھی جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی کبھی بھی اس طرح سے کسی بھی ایسی جگہ پر نہیں گئی تھی جہاں پر لڑکا لڑکی دونوں اکٹھے پڑھتے ہوں۔ اس کا اسکول اور کالج بھی لڑکیوں والا ہی تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور بہت کوششوں کے بعد اس کے ابا نے اسے یہاں آنے کی اجازت دی تھی، صرف اس شرط پر کہ وہ ساری توجہ اپنی پڑھائی پر دے گی، کسی سے کوئی بات نہیں کرے گی، اور نہ ہی اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گی۔
کبھی بھی اس کے ابا نے اسے غیر ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکی اس قدر معصوم اور بھولی تھی کہ نئی جگہ پر آ کر پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی معصومیت بہت اچھی لگی تھی، اور پھر میں نے اس کے بتانے پر اس کی کلاس میں اسے چھوڑا تھا اور خود اپنی کلاس میں چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اکثر میں اس پر نظر رکھتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ کہیں کوئی اسے یہاں پر پریشان نہ کرے، جبکہ میں اسے زیادہ بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو یا پھر وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرے، لیکن پھر بھی میں ہر وقت اس کے آس پاس موجود رہتا تھا۔ وہ لڑکی کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، نہ صرف لڑکوں سے بلکہ لڑکیوں سے بھی اس کی دوستی نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر آنے والی سبھی لڑکیاں بڑے گھروں سے تعلق رکھتی تھیں اور سبھی ماڈرن تھیں۔ حجاب کرنا تو بہت دور کی بات، بہت کم لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے سروں پر دوپٹہ ہوتا تھا۔ یہاں پر زیادہ تر تعداد تو مسلمان طالب علم کی تھی، لیکن پھر بھی لڑکیاں ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھیں، اسی لیے وہ ویسا ہی لباس پہن کر آتی تھیں۔ بہت کم لڑکیاں ایسی تھیں جو کہ اپنے آپ کو چھپا کر حجاب میں آتی تھیں۔ شاید اسی لڑکی کو اپنے جیسی کوئی لڑکی یہاں نہیں ملی تھی، اسی لیے وہ اپنا سارا وقت اکیلے ہی گزار دیتی۔ اپنی کلاس سے فارغ ہو کر ایک مخصوص جگہ پر آ کر پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتی تھی۔ میں بھی اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، بس اس کی آنکھیں دیکھی تھی، اور وہ بھی صرف ایک لمحے کے لیے، اور مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں ان آنکھوں میں کھو گیا ہوں۔ ایک دن اسی طرح یونیورسٹی پہنچے تو اس کو دیر ہو گئی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ لڑکی اپنی مخصوص جگہ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ سب لوگ ایک طرف تھے جو کہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کیے وہاں سے جانے لگی تھی۔ جب ان میں سے ایک نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ یہی منظر تھا جو مجھے بہت برا لگا۔ میں فوراً وہاں پہنچا۔ میں نے ان لڑکوں کو یہاں سے جانے کے لیے کہا، یہ بھی کہا کہ آج کے بعد اگر وہ مجھے اس کے آس پاس نظر آئے تو انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی یہاں پر نئے تھے، شاید اسی لیے انہوں نے ایسی حرکت کی تھی، ورنہ یہاں پر کوئی بھی کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ مجھے دوبارہ سے وہاں دیکھ کر اس لڑکی کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی اور مجھے یہ دیکھ کر اچھا لگا تھا کہ میری موجودگی میں وہ پریشان نہیں ہوتی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا تھا کیونکہ میں اکثر اس کی اسی طرح سے مدد کر دیتا تھا، کبھی پڑھائی میں، پھر اس کی مدد کر دیتا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، میں اس کو سمجھتے ہوئے اس سے کم ہی بات کرتا تھا، لیکن ہر طرح سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھ میں اور اس میں ایک بہت بڑا فرق تھا، اور یہ فرق کوئی ذات کا نہیں تھا بلکہ یہ مذہب کا فرق تھا۔ وہ لڑکی ایک مسلمان گھرانے کی تھی، پردے دار تھی، یعنی کسی معزز گھرانے کی تھی، اور کہاں میں ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہندو لڑکا۔ ایسے میں میرا رشتہ ناممکن سی بات تھی، مگر پھر بھی وہ لڑکی مجھے اچھی لگنے لگی تھی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ خود کو اس سے محبت کرنے سے میں روک نہیں پایا تھا۔ اس گزرتے وقت کے ساتھ بہت کچھ بدلا تھا۔ لڑکی سے کسی سے بات نہیں کرتی تھی، مجھ سے بات کرنے لگی تھی کیونکہ اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ میں اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور میں ہمیشہ اسے عزت کی نظر سے ہی دیکھتا تھا۔ ابھی میں نے پہلے دن کے بعد سے نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے باقی لڑکوں کی طرح نہیں سمجھتی تھی اور مجھ سے بات بھی کر لیتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری اس کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں کی ملاقات ہوتی رہتی تھی اور فارغ وقت میں اسے پڑھا دیتا تھا۔ اس طرح سے ہم لوگوں کے بیچ میں بہت بات چیت بھی ہونے لگی تھی۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا کہ اس کے ابا مسجد کے امام ہیں، اس کے کوئی بھائی نہیں، 3 بہنیں ہیں، جبکہ وہ اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی ہے۔ اس کی دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی ہے۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے اس کے ابا نے اسے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ خاندان والوں نے اس بات پر بہت اعتراضات کیے تھے۔
کیونکہ ان کے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ تعلیم نہیں دلوائی جاتی۔ جیسے ہی وہ 18 سال کی ہوتی تھی تو ان کی شادی کر دی جاتی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی خاندان کی جو پڑھنے کے لیے یونیورسٹی آئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہمیشہ اپنے بارے میں بتاتی رہتی تھی، اور میں خاموشی سے سنتا رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی بھی میرے بارے میں یا اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ شاید اس سے ایسا لگتا تھا کہ میں بھی اسی طرح کا ایک مسلمان گھر سے تعلق رکھنے والا لڑکا ہوں، کیونکہ جب اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے اپنا نام غلط بتایا تھا۔ میں نے اسے اپنا نام احمد بتایا تھا، کیونکہ میں اسے اپنا اصل نام بتا کر اس پر واضح نہیں کرنا چاہتا تھا کہ حقیقت میں کون ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ بات جاننے کے بعد مجھ سے دور نہ ہو، تو اور ابھی جو تھوڑی بہت اس سے یونیورسٹی میں ملاقات ہو جاتی تھی، یہ نہ ہو کہ میں اس سے بھی محروم ہو جاؤں۔ پوری زندگی کا ساتھ میرے حصے میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن چند لمحے تو میں اس کے ساتھ گزار ہی سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس سے جھوٹ بول دیا تھا، جبکہ اس نے بھی مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے یہی بتایا کہ میرے اماں ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور میں بھائی بھابھی کے ساتھ رہتا ہوں۔ پڑھائی مکمل کر کے اچھی سی نوکری تلاش کروں گا، جبکہ وہ جب بھی مجھ سے ملتی تھی تو مجھ سے یہی کہتی تھی کہ وہ نماز کے بعد میرے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مستقبل میں مجھے بہت کامیابی دے اور جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ میرا بہت جی چاہتا تھا کہ میں اس سے اس کے مذہب کے بارے میں جانوں، کیونکہ جس یقین کے ساتھ وہ مجھے بتاتی تھی اور جب وہ اپنی عبادت کا ذکر مجھ سے کرتی تھی تو اس کے چہرے پر جو سکون اور اطمینان ہوتا تھا وہ دیکھنے والا ہوتا تھا۔ لیکن میں چاہ کر بھی اس سے ایسا کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا کچھ بھی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اسے اپنے بارے میں سچ بتا دیتا، اور سچ جاننے کے بعد اگر وہ مجھ سے اپنی دوستی بھی ختم کر دیتی تو کیا ہوگا؟ اسی ڈر نے مجھے اب تک روکا ہوا تھا، جبکہ وہ مجھ سے بھی یہی پوچھتی تھی کہ کیا میں نے نماز پڑھی ہے۔ مجھ سے یہی کہا کرتی تھی کہ میں نماز پڑھا کروں، نماز میں بہت سکون ملتا ہے، اور میں بنا کوئی بات کہے بس ہاں میں سر ہلا دیتا تھا، اور میرے لیے مزید اس سے جھوٹ بولنا ممکن نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں، مگر اس طرح سے وقت گزرتا جا رہا تھا اور اسے میری حقیقت معلوم نہیں ہوئی تھی۔ جب میرا پڑھائی کا آخری سال تھا تو ایک دن اس لڑکی نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس کا نام مریم تھا۔ مریم کا کہنا تھا کہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، اسے میرا ساتھ اچھا لگتا ہے، پر محبت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہوتی۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے حیا ہے یا پھر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، بلکہ اسلام اسے پسند کی شادی کرنے کی پوری اجازت دیتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں ایسا ہی ساتھی چاہیے جو کہ عورت کی عزت کرنا جانتا ہو۔ مجھ سے بہتر اسے اپنے لیے اور کوئی نہیں لگتا، اس لیے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کو مجھ نے یہ بھی کہا کہ پڑھائی مکمل کر کے میں اچھی سی نوکری تلاش کروں، وہ میرے لیے دعا کرے گی، اور جیسے ہی مجھے اچھی نوکری مل جائے تو میں اس کے گھر رشتہ لے آؤں اور اپنے ابا کو وہ راضی کر لے گی۔ اس کے ابا دیندار ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کو پسند کو اہمیت دیتے ہیں، وہ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، کیونکہ مجھ میں ایسی کوئی برائی ہے ہی نہیں جس کی بنا پر وہ انکار کریں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مجھ میں اور اس میں ایک ایسا فرق تھا کہ جس کو سننے اور جاننے کے بعد اس کے ابا کو بھی مجھے اپنے گھر میں گھسنے بھی نہ دیتے۔ شادی تو بہت دور کی بات تھی۔ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر میں اسی طرح خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا، اسے یہی لگتا کہ شاید میں نے بھی باقی لڑکوں کی طرح اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور جب وقت گزار لیا تو اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے ہمت جمع کی اور اس دن میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں ایک ہندو لڑکا ہوں اور میرا اصل نام کیا ہے، اور اگر وہ اس طرح سے قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مریم حیرت سے مجھے دیکھنے لگی تھی، اور اس نے مجھ سے یہی کہا تھا
کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ میں اپنا مذہب بدلوں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں کہہ رہی، بلکہ وہ میرے لیے کہہ رہی ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میری بھلائی چاہتی ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے دین کو قبول کر لوں۔ میرے لیے سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے سبھی اسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ میں کیسے اتنی آسانی سے مذہب بدل لیتا؟ جو بھی انسان جس جگہ پر بھی ہوتا ہے اسے وہ جگہ ٹھیک ہی لگتی ہے۔ اس طرح میں نے بھی بچپن سے ہی اپنے آس پاس جو دیکھا تھا یا دیکھتا آیا تھا اسی پر عمل کرتا رہا تھا، جبکہ مریم کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا مذہب بہت ہی اچھا ہے۔ کبھی کبھار شدت سے میرا جی چاہتا تھا کہ میں بھی اسی کی طرح ایک مسلمان ہوتا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے میں اپنی سوچ کو جھٹک دیتا تھا، یہ سوچ کر کہ میرے ماں باپ وہاں مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کیا سوچیں گے کہ ایک لڑکی کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ بدل لیا اور میرا بھائی مجھ سے دور ہو جائے گا، میرے سارے اپنے مجھ سے دور ہو جائیں گے، اور یہ ممکن نہیں تھا۔ بچپن سے ہی میرا واسطہ مسلمانوں سے پڑتا رہا تھا، کیونکہ جس جگہ ہم لوگ رہتے تھے آس پاس تو سارا علاقہ ہی مسلمانوں کا تھا۔ کبھی میرے دل و دماغ میں خیال نہیں آیا تھا کہ میں اپنا مذہب بدل لوں، کیونکہ کبھی کسی نے مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا تھا۔ سب لوگ مجھ سے عام لوگوں کی طرح ملتے جلتے تھے، ایسے ویسے مجھ میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔ لیکن مریم سے ملنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم دونوں بہت الگ تھے۔ مریم نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی بات مان لوں، اور اس کے بعد اگر ہماری شادی نہ بھی ہوئی تو اسے اس بات پر افسوس نہیں ہوگا۔ مجھ سے محبت کرتی ہے، اسی لیے میرے لیے فکر مند ہے اور میرے لیے اچھا سوچتی ہے۔ اس وقت مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں نے اس سے دور رہنا مناسب سمجھا، اور ویسے بھی میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے یونیورسٹی جانا، اپنے لیے نوکری تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ کافی وقت تک میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں یا کیا نہیں۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی میرے نصیب میں نہیں ہے، وہ مجھے کسی صورت نہیں مل سکتی۔ اس کے ابا کبھی بھی اس کی شادی مجھ سے نہیں کروائیں گے، اور اس لیے بہتر تھا کہ میں اس سے دور رہتا، وہ مجھے بھول جاتی۔ 1 سال اسی طرح سے گزرا تھا۔ پھر جب میں واپس یونیورسٹی گیا تاکہ ایک مرتبہ اس سے مل سکوں تو وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے بہت پہلے ہی یونیورسٹی چھوڑ دی ہے، اب وہ یہاں نہیں آتی۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا، جو کہ مجھے تو اس کے گھر کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتی تھی۔ میں نے کبھی اس بارے میں پوچھا ہی نہیں تھا، میری طرف سے یہی ملاقات ہوتی تھی۔ اب تو یہاں اس نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس 1 سال میں وہ لڑکی ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل و دماغ سے نہیں نکلی تھی۔ مجھے اس کے آخری الفاظ یاد تھے۔ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ دعا کرے گی اپنے اللہ سے کہ وہ مجھے ہدایت دے اور مجھے صحیح راستے پر لے آئے، اور اس کی دعا ایک دن ضرور قبول ہوگی۔ میں نے بہت حیرت سے اس دن اسے دیکھا تھا، جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، خاموشی سے میں وہاں سے چلا آیا تھا، اور اس دن کے بعد وہ لڑکی مجھے کہیں نہیں ملی تھی۔ میں یہ سوچتا تھا کہ شاید وہ مجھے بھول گئی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے ابا نے اس کی شادی کروا دی ہو، لیکن میں اسی لمحے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اماں نے میرے لیے بہت اچھی لڑکیاں تلاش کی تھیں، لیکن شادی پر سے میرا اعتبار اٹھ گیا تھا اور میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بھائی اور بھابھی نے تو یہ ذکر بھی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میرا ویسے ہی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی تھی، میں اپنا سارا وقت اپنے کام پر گزارتا تھا۔ صبح گھر سے جاتا تو شام کو دیر سے ہی گھر واپس لوٹتا تھا۔ باقی ساری چیزوں کو میں نے اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی بہت کوشش کی تھی اور اپنے آپ کو کام میں مصروف کر دیا تھا۔ ایک رات میں اپنے کام میں کچھ زیادہ ہی مصروف تھا، جس کی وجہ سے میں دیر سے گھر واپس لوٹا تھا۔ جب میں اندھیرے میں اپنے موبائل کی روشنی سے گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ گلی میں اندھیرے میں نیچے زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔
ایسے جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ رات کے اس وقت اس بچے کو یہاں دیکھ کر میں حیران ہوا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل روکی، اس کے پاس گیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنی رات میں یہاں کیا کر رہا ہے تو اس کا کہنا تھا کہ وہ انتظار کر رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ وہ کس کا انتظار کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی اماں بہت بیمار ہے۔ گھر میں اس کے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں اور وہ لوگ صبح سے بھوکے ہیں۔ اس نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانا بھیج دے، اور وہ اسی لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور کھانے کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اللہ جی اس کے لیے کھانا بھیجنے والے ہیں۔ اس چھوٹے سے بچے کا یقین دیکھ کر میں حیران تھا۔ جب میں نے آس پاس دیکھا تو دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لیا اور اسے ایک ہوٹل پر لے کر آیا۔ میں نے اس کے گھر والوں کے لیے کھانا پیک کروایا اور اس بچے کو اسی گلی میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ بچہ میرا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ میں بھی اپنے گھر آ گیا تھا۔ جب اگلے دن دوبارہ میں وہاں سے گزرا تو دوبارہ سے وہ بچہ مجھے وہیں پر ملا۔ آج دوبارہ میں نے اس سے پوچھا اور اس کا یہی کہنا تھا کہ آج پھر وہ کھانے کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ آج پھر اس نے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھانا بھیجیں گے، اسی لیے وہ یہاں پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے دوبارہ سے اس بچے کو کھانا دلوا دیا اور اسے اسی جگہ پر چھوڑ دیا۔ 3 دن تک وہ بچہ اسی طرح مجھے اسی گلی میں ملتا تھا اور میں اس کی معصومیت کو دیکھ کر، اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اسے کھانا دلوا دیتا تھا۔ مگر میں جب چوتھے دن وہاں سے گزرا تو وہ بچہ وہاں پر نہیں تھا۔ مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی تھی کہ جانے اس کے گھر کے حالات کیسے ہوں گے، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے ان کے معاملات سلجھ گئے ہوں، اسی لیے تو آج وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ کیا پتا کوئی اپنا مل گیا ہو اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ 2 دن اسی طرح سے گزرے تھے جب میں نے اپنے کام سے چھٹی کی تاکہ 2-3 دن گھر پر سکون سے رہ سکوں۔ زیادہ کام کرنے سے میں کافی تھک چکا تھا۔ اسی دوران مجھے خبر ملی کہ ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی بھی ہندو اس مسجد میں چلا جائے تو مسلمان ہو کر ہی نکلتا ہے۔ یہ بات میں بچپن سے سنتا رہا تھا اور جس وقت میں چھوٹا تھا میں اسے مذاق سمجھتا تھا۔ اس وقت تو میں اس بات پر خوب ہنستا تھا اور لوگوں کا مذاق بھی اڑاتا تھا کہ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ آخر وہاں ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اگر ہندو یا دوسرے مذہب کا وہاں چلا جائے تو مسلمان ہو کر ہی لوٹے۔ مریم سے ملنے کے بعد میں کبھی اس بات پر ہنسا نہیں تھا، لیکن یقین مجھے پھر بھی اس بات پر نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن میں اس راز کو جاننا ضرور چاہتا تھا، اور اب کیونکہ میں گھر پر ہی موجود تھا اسی لیے میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر ایک رات میں مسلمان بن کر رات کے وقت اس مسجد میں داخل ہو گیا، لیکن اندر جا کر میں سجدے میں گر گیا۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ کر میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ہی ایک چھوٹا سا بچہ وہاں پر بیٹھ کر کسی سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ آس پاس تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگا۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا، اور یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جسے 3 دن تک میں نے کھانا دلایا تھا۔ بڑا خوش ہو کر یہاں پر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 3 دن تک کھانا بھجوایا تھا، اور اس کے بعد ان کی اس طرح سے مدد کی تھی۔ ان کے گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ جب اس بچے نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگا وہ ہر روز یہاں آ کر دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ اب ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، گھر میں کھانا موجود ہے، اس کی امی بھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، اور وہ خوشی خوشی مجھے یہ بات بتا رہا تھا۔ اسی لیے آج شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ یہاں پر آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور مجھے چھوٹے سے بچے کے یقین نے اس قدر متاثر کیا تھا کہ میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ وہ بچہ جو بھی شاید 12 یا 13 سال کا تھا
جسے ابھی دین اور مذہب کا ٹھیک سے پتہ بھی نہیں تھا، اس کا یقین اپنے رب پر اس قدر زیادہ تھا کہ دعا مانگنے کے بعد وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنے رب کی مدد کا انتظار بھی کرتا تھا۔ اور جس رب پر اسے اتنا بھروسہ تھا، میں کیسے اس رب پر ایمان نہ لاتا؟ اس بچے کے ایمان نے مجھے اس قدر متاثر کیا تھا کہ میں ایمان لانے پر مجبور ہو گیا تھا، اور میں نے مسجد کے امام سے کہا تھا کہ وہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ مریم کی دعا قبول ہو گئی تھی، وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ میں دین کا راستہ اختیار کر لوں، اور آخری مرتبہ بھی اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد دعا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ اور یہ جان کر مجھے اور زیادہ خوشی اور حیرت ہوئی تھی کہ اس چھوٹے سی بچے کی مدد کے لیے میرے رب نے میرا انتخاب کیا تھا، ایک ایسے انسان کا جو کہ گناہ گار تھا، جس نے ساری زندگی گمراہی میں گزار دی تھی۔ میرے اللہ نے مجھے اس کی مدد کے لیے چنا تھا، میں کیسے نہ اس رب پر ایمان لے کر آتا۔ اس دن کے بعد سے میں گھر نہیں گیا، بلکہ دن اور رات یہیں پر اپنے رب کی عبادت میں گزارتا تھا، اپنے اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا تھا، ان گناہوں کی جو میں نے گمراہی میں کیے تھے۔ اب تک میں غلط راستے پر تھا، بھٹکا ہوا تھا، اسی لیے اپنا سارا وقت اپنی عبادت میں گزارتا تھا۔ اپنی زندگی کے باقی سارے کاموں کو میں بھول گیا تھا، اور جس لڑکی نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا، اب تو اس لڑکی کا خیال بھی میرے دل و دماغ سے کہیں دور چلا گیا تھا، کیونکہ اب اس کی جگہ میرے رب کی محبت نے لے لی تھی۔ بس لڑکی کی محبت میں رب کی محبت تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے اپنے اللہ کی محبت حاصل کر لی تھی، اور مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں تھی۔ امام صاحب بھی مجھے یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، اور مجھے یہی کہتے تھے کہ یقیناً مجھ میں کچھ ایسا تھا کہ میرے رب نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ بے شک وہ جسے چاہے اپنے قریب کر سکتا ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے اپنا نام بدل لیا تھا، مریم کو میں نے اپنا نام احمد بتایا تھا، اور اسے یہ نام بے حد پسند تھا، اسی لیے میں نے اپنا نام احمد رکھ لیا تھا، اور اپنا سارا وقت میں یہیں پر گزارتا تھا۔ امام صاحب کے گھر سے ہی میرے لیے کھانا آ جاتا تھا، اور میں وہیں پر کھانا کھا کر سو جاتا تھا۔ یہاں پر رہتے ہوئے میں نے امام صاحب سے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، اور جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا جا رہا تھا، اس کو سمجھتا جا رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے تھے، جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب تک میں سچ سے دور تھا، حقیقت تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ میں نے کبھی صحیح اور غلط کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور 1 مہینے کے بعد میں اپنے گھر واپس گیا تھا، اور میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کو سچ بتا دیا تھا، جبکہ وہ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دونوں میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر مجھے ان سے تعلق رکھنا ہے تو مجھے واپس اپنا مذہب بدلنا پڑے گا، لیکن میں اب اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی تھی، میں کیسے واپس گمراہی میں چلا جاتا؟ اس لیے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ میں اپنی ضرورت کا سامان لے کر دوبارہ مسجد میں آ کر رہنے لگا تھا، جب ایک روز امام صاحب میرے پاس آئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کی بہت عزت کرتا تھا، ان کی ہر بات کو بہت اہمیت دیتا تھا، اس لیے پوری توجہ سے ان کی بات سننے لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی ایک بیٹی ہے جو کہ بیوہ ہے۔ اس کی شادی کو کچھ ہی مہینے گزرے تھے جب ایک حادثے میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی بیٹی گھر واپس آ گئی تھی۔ 1 سال سے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنی بیٹی کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے ہیں، اور اب تو ان کی اپنی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کی بیٹی کا کیا ہوگا۔ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی بیٹی کا دوسرا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، اگر میں ان کی بیٹی کا ہاتھ تھام لوں گا تو انہیں بہت خوشی ہوگی۔ اور ان کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا کہ انہوں نے میرا انتخاب کیوں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے اندر انہوں نے جو نیکی اور اچھائی دیکھی ہے اس نے انہیں متاثر کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بیٹی کی زندگی میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے انکار نہیں کیا، میں شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں مریم سے محبت کرتا تھا۔
اور آج بھی میرے دل میں وہی بستی تھی، لیکن ایک مجبور باپ کو میں انکار کیسے کر دیتا؟ اس لیے ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے میں نے اس نکاح کے لیے ہاں کر دی اور ان کی بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے میں تیار تھا۔ میری ہاں کرنے کی دیر تھی کہ امام صاحب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا تھا اور پھر مسجد میں ہی میرا نکاح ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ میں اب مسجد میں نہیں بلکہ ان کے گھر میں رہوں گا، ان لوگوں کے ساتھ۔ نکاح کے بعد میں ان کے گھر چلا آیا، جبکہ میری دلہن کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ سامنے جو لڑکی میری بیوی تھی میرے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ مریم ہی تھی۔ میں اس کی آنکھوں کو ہزاروں لڑکیوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی پہلی نظر میں ہی میں اسے پہچان گیا تھا۔ وہ میری مریم ہی تھی، جبکہ وہ بھی مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران تھی۔ جب میں نے اپنی اس سے زندگی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بہت سکون اور اطمینان سے سن رہی تھی، اور آخر میں اس نے مجھ سے یہی کہا کہ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اور میں دین کے راستے پر چل پڑوں گا۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی اور میری دعا بھی قبول ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی دعاؤں میں اسے مانگا تھا اور کس طرح سے وہ لڑکی مجھے مل گئی تھی۔ یقیناً انسان کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اسے ہر حال میں ملتا ہے۔ مریم بھی میرے نصیب میں لکھی گئی تھی، لیکن اس کا ملنا اس طرح سے تھا اور صحیح وقت آنے پر وہ مجھے مل گئی تھی۔ مجھے اپنی محبت مل گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی زندگی کا سکون بھی مل گیا تھا۔ اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے سسر کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے بعد مسجد کی امامت میں نے سنبھالی تھی۔ میں مریم کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگا تھا جو اس کے ابا کا تھا۔ ہم اس میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے اور ایک دوسرے سے ہم لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ نہ صرف اس زندگی میں بلکہ اگلی زندگی میں بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ جبکہ مریم بھی اس بات پر مطمئن تھی اور پرسکون تھی۔ میری زندگی مکمل ہو گئی تھی، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔